بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام القرآن کورسز سینٹر میں مختلف فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہم السلام اور مختلف قوموں کے حالات و واقعات کثرت سے کیوں ہے۔ ہمارے درس کے آج کے مدرس شیخ الحدیث محترم و مکرم جناب مولانا محمد یوسف مدنی دامت برکاتہم ہیں۔ مولانا موصوف جامعہ معہد الخلیل بہادر آباد میں استاد حدیث ہیں اور کئی مرتبہ ہمارے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں تشریف لا چکے ہیں۔ آج جن نکات پر جناب مولانا گفتگو کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، بعثت انبیاء علیہم السلام کا مقصد اور ان کی دعوت کے بنیادی اصول۔ نمبر 2، چند بڑی قوموں کی روحانی اور نفسیاتی بیماریاں۔ نمبر 3، انبیاء اکرام علیہم السلام کی محنت کا طریقہ کار اور اس کے اثرات۔ نمبر 4، ان واقعات میں آج کے دور کے لیے کیا پیغام ہے۔ نمبر 5، امت کے مسیحا انبیاء اکرام علیہم السلام کے صحیح جانشینوں کی چند نشانیاں۔ میں جناب مولانا محمد یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ صدق الله العظيم۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی نازل کردہ و عظیم الشان کتاب ہے جو اس خالق کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ ہدایت
قرآن کریم کے نزول کا بنیادی اور اساسی مقصد ہے۔ قرآن کریم میں دو قسم کے نظام ذکر ہیں، ایک نظام معیشت ہے اور ایک نظام ہدایت ہے، مگر مرکزی موضوع نظام ہدایت ہے، نظام معیشت نہیں۔ اور اس نظام ہدایت کے مضمون کا اور اس موضوع کا ایک حصہ وہ قصص، وہ قصے اور وہ واقعات ہیں جو اللہ جل شانہ نے اپنی عظیم الشان کتاب میں بار بار بیان فرمائے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو پرانے زمانوں میں پیش آئے، مختلف قومیں اس دنیا میں آئیں، ان کی طرف اللہ نے ہر زمانے میں مختلف مسیحا بھیجے، معالجین بھیجے، جنہوں نے ان کے پاس آ کر ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور زندگی کا اصل مقصد ان کو یاد دلایا۔ یہ قصص القرآن یعنی قرآن کریم میں بیان کردہ واقعات اور قصے، محترم حضرات و خواتین، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور ایک بہت بڑا علم ہے۔ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں ان کا نچوڑ تین چیزیں ہیں: عقائد، احکام اور قصص اور مواعظ۔ پہلے نمبر پر وہ عقیدے ہیں جو ہر انسان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، یہ دین کی سیڑھی ہیں جس پر چڑھ کر انسان دین کے باقی اعمال انجام دیتا ہے اور پھر اللہ تک پہنچتا ہے۔ دوسرے نمبر پر احکام ہیں۔ احکام پر عمل کیے بغیر صرف عقیدہ کافی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے بار بار یہ بات بتلائی کہ دیکھو، ایک طرف دل میں مضبوط عقیدہ ہونا ضروری، لیکن دوسری طرف انسان کے جسم سے، اس کی شکل و صورت سے، اس کے اعضاء و جوارح سے اس عقیدے کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، اور اس عقیدے کا ثبوت انسان کی عملی زندگی ہے۔ جو انسان احکام خداوندی پر جس قدر عمل پیرا ہوگا وہ اپنے عقیدے میں اتنا سچا اور پکا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، عمل کی کمزوری یہ عقیدے کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور قرآن کریم کے مضامین کا تیسرا حصہ یہ قصص اور مواعظ ہیں، یعنی وہ واقعات اور وہ نصیحت کی باتیں جو قرآن کریم میں بار بار بیان کی گئی، اور یہی آج ہمارے درس کا موضوع ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی دو آیات پڑھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو مختلف رسولوں اور انبیاء کے واقعات، ان کے حالات بیان کرتے ہیں، اس میں بہت سے فوائد اور بہت سی مصلحتیں ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے ما نثبت بہ فؤادک، اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ واقعات صرف میرے ساتھ پیش نہیں آ رہے، ہر دور میں ایسا ہوا کہ قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کو ستایا اور تنگ کیا۔ اللہ کے نبی کو تسلی ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، اور جس طرح پہلے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ہوا مگر پہلے پیغمبر کامیاب ہوئے، فتح ان کا مقدر بنی، بالکل اسی طرح ایک روز مجھے بھی کامیابی ہوگی اور فتح میرا مقدر بنے گی۔ یہ اللہ کا اعلان۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں بہت سی حق کی، سچائی کی باتیں ہیں اور مؤمنین کے لیے نصیحت کا، تذکیر کا، یاد دہانی کا سامان ہے۔ اس آیت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا
کہ قرآن کریم میں یہ جو واقعات بیان کیے گئے ان کا بنیادی مقصد ہے موعظۃ و ذکریٰ، واعظ و نصیحت اور تذکیر اور یاد دہانی۔ دوسری آیت میں یوں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو واقعات ہم نے بیان کیے انبیاء کرام علیہم السلام کے اور ان کی قوموں کے، فرمایا عقل مندوں کے لیے اس میں بہت زبردست عبرت ہے، بڑی عبرت کی باتیں ہیں، سبق آموز باتیں ہیں۔ قرآن کی یہ اور اس جیسی بہت سی آیات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قرآن کریم میں قصہ برائے قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، دل بہلانا، وقت گزارنا، وقتی خوشی اور تفریح کا سامان پہنچانا، یہ ان قصوں سے مقصد نہیں ہے۔ ان واقعات سے، ان کہانیوں سے اور ان سچے قصوں سے مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے وہ سبق آموز نتائج حاصل کریں اور اس پیغام تک پہنچیں جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اس زمین پر تم جیسی شکل و صورت والے انسان مختلف زمانوں میں آئے۔ یہ قومیں ایسی تھیں جو شکل و صورت میں تو ہماری طرح تھیں، لیکن وسائل میں، طاقت میں، دنیاوی اور مادی ذرائع کے استعمال میں، دنیا کو برتنے کے طور طریقے جاننے میں ہم سے بہت آگے تھے۔ ان کے پاس خوشحالی کے اسباب کی، وسائل کی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور تشریف لا کر ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، ان کو خواب غفلت سے جگایا، وہ نہ مانے، پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، شفقت سے سمجھایا، واسطہ دے دے کر سمجھایا، ہر طرح کی راحت و آرام کو اور دنیاوی اپنی ہر طرح کی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے سمجھایا، ہر طرح کی قربانیاں دیں، وہ نہ مانے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا نظام حرکت میں آیا، اور جب اللہ کا نظام حرکت میں آیا تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے پھر کسی کو چھوڑا نہیں، ہر قوم کو اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ کے عذاب نے آ کر پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے پانی میں، طوفان میں غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، دیکھو اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، جو کیا انہوں نے اس کو بھگتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ بات قرآن نے بار بار کہی، کہیں کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور عذاب جب آیا تو اس کی منظر کشی بھی عجیب انداز سے فرمائی۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارے عذاب آنے کو محسوس کیا، دیکھا کہ عذاب اب آ رہا ہے، تو عذاب سے بچنے کے لیے دوڑنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی اب بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ زندگی کی نعمتیں، وہ عمدہ محلات، وہ خوشحالی کے سامان، وہ زندگی برتنے کے طریقے جن میں تم غرق تھے، جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، واپس ان میں جاؤ۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، عذاب کے وقت میں دہائی دینے لگے، حسرت کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، اپنے جرم کا اعتراف کر رہے تھے، انا كنا ظالمین، ہائے ہماری کم بختی، ہم واقعی ظالم تھے، ہم واقعی گنہگار تھے،
لیکن جب عذاب آ جائے اس موقع پر توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں فما زالت تلک دعواہم، وہ پکارتے رہے، وہ چیختے چلاتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، مگر ہم نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا، ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر کے رکھ دیا، بالکل تہس نہس کر دیا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو وقت آنے کے بعد پھر اللہ کے یہاں کوئی رعایت نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب اللہ بستیوں کو پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ، اللہ کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے کہ ان ظالم اور گناہگار بستیوں پر جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو ان اخذہ علیم شدید، فرماتے ہیں میری پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اور ایک جگہ اللہ عجیب انداز میں فرماتے ہیں، بڑے عجیب انداز ہے، فرماتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہ. فرماتے ہیں بھائی یہ جو پہلی بستیاں تھیں، یہ جو پہلی قومیں تھیں، ان پر عذاب آیا. اللہ فرماتے ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ، نصیحت کرنے والے لوگ، خدا ترس لوگ کیوں نہیں تھے جو دوسروں کو فساد سے، گناہوں سے، برائی سے روکتے؟ اگر ایسے لوگ ہوتے تو معاشرے میں بگاڑ نہ ہوتا. بہت تھوڑے لوگ تھے مگر ان کی بات دوسروں نے نہ مانی، دوسروں کو غرق کر دیا. انجینا منہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بچا دیا. اور آگے چل کر فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. دیکھو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں اور بستی والے نیک ہوں. عذاب جب بھی آیا، وہ جب آیا جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، نیکی کو چھوڑ دیا، گناہوں کی چادر تان لی، وہ اللہ جل شانہ کی تنبیہ کے باوجود خواب غفلت سے نہ جاگے، اس وقت عذاب آیا. اگر یہ لوگ نیک ہوتے تو اللہ ایسا ظلم نہ فرماتے کہ نیکی کے باوجود ان پر عذاب ہے. تو ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے، پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے اصول میں، اللہ کے ضابطوں میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. دنیا میں یہ اصول ہے، قانون نہیں بدلتے، جزیات بدل سکتی ہیں، قانون نہیں بدلتے. اور جو قانون کی مخالفت کرتا ہے وہ باغی کہلاتا ہے، اور بغاوت ناقابل معافی جرم ہے. تو اللہ کے یہاں بھی انبیاء کی بات کو ٹھکرانا، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنا، ان کے مشن میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ بغاوت ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے. باقی یہ سوال کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کثرت سے کیوں بیان کیے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہو تو پہلے اس کو آواز دے کر جگایا جاتا ہے، وہ نہیں جاگے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جب وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہو تو اس کے بعد اس پر پانی کا جگ بھی ڈالا جاتا ہے، شاید یہ بیدار ہو جائے. تو قرآن نے ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے یہ واقعات بار بار بیان کیے، ہمیں جھنجھوڑا. آج انسان سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام سے غافل ہیں. قرآن بار بار یہ واقعات سنا کر ہمیں جگا رہا ہے کہ دیکھو غفلت کی جو چادر تم نے تانی ہوئی ہے، اس چادر کو اپنے اوپر سے کھینچ ڈالو اور اللہ کے حکم کو سننے کے لیے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دل و دماغ کھولو. قرآن یہ واقعات بار بار کثرت سے بیان کر انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے، انسانوں کو خواب غفلت سے جگا رہا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان واقعات کو سن کر سبق لے. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کی دعوت کا بنیادی اصول کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ نعرہ لے کر آئے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یہ بات زبان سے کہو، دل کے اندر اس بات کو پیوست کر دو، تم فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ گے. فلسفہ اس کا یہ ہوا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں.
ایک نفس پرستی، ایک خدا پرستی۔ جب انبیاء تشریف لائے لوگ نفس پرستی کا شکار تھے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ نفس پرستی کا مطلب یہ ہوا کہ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، اپنی ہر خواہش کو تسکین دینی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، دانشوروں کا کہنا یہ ہے، اللہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ نفس پرستی تمام مصائب اور تمام مشکلات کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس پرستی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرو۔ سوال یہ ہے کہ خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اور پھر دنیا میں اکیلا نہیں، میرے جیسے کروڑوں اربوں انسان اور ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ اتنی خواہشات ہیں۔ وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہر ایک کی لامحدود خواہشات پوری ہو جائیں۔ اب اگر معاشرے میں یا ملک میں یا دنیا میں چند افراد کا ٹولہ اپنے لامحدود خواہشات کی تسکین کرتا ہے تو وہ لامحالہ دوسروں کی خواہشات پر اور دوسری کی ضروریات پر ڈاکہ ڈال کر ان کی تسکین کرتا ہے۔ خواہشات ہر ایک کی ہیں، اس کی بھی ہیں، اس کی بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں اپنی لامحدود خواہشات کی تسکین کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسائل جو دوسرے کے حصے کے ہیں میں ان کو بھی اپنے قبضے میں کرتا ہوں، اور اپنے قبضے میں کرنے کے بعد پھر ان وسائل کی کثرت سے اپنی خواہشات کی کثرت کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، اور اس کا نتیجہ وہ فساد ہے، وہ بے یقینی کی کیفیت ہے، وہ تشویش ہے، وہ نفس نفسی ہے جس کا آج ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ انبیاء نے بتایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ نفس پرستی نہیں ہے، خدا پرستی ہے۔ کہ دیکھو اللہ جل شانہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارو۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ خواہشات کے اندر اعتدال پیدا کرو۔ انبیاء نے کہا کہ خواہشات کو بے مہار نہ چھوڑو، بے لگام نہ چھوڑو، ورنہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ خواہشات کے اندر اعتدال پیدا کرو۔ کچھ خواہشات جائز ہیں، کچھ خواہشات ناجائز ہیں۔ تم نے صرف جائز خواہشات کی تسکین کرنی ہے، ناجائز خواہشات کی تکمیل کا جب موقع آئے تو اللہ کے خوف کو مد نظر رکھنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ نفس کی خواہش کو لگام دینے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے خوف خداوندی۔ تو خواہشات میں اعتدال پیدا کیا انبیاء نے، اور کہا زندگی گزارنے کا طریقہ خدا پرستی ہے، اور اس کے 3 اصول ہیں۔ ایک اللہ کی پہچان، ایک پیغمبروں کی رسالت اور نبی ہونے کا اقرار، اور تیسرا قیامت کی زندگی کا دھیان۔ یہ 3 اس خدا پرستی کی زندگی کے بنیادی اصول ہیں: توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت۔ جب انسان زبان اور دل سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے گا کہ اس کائنات کے خالق بھی اللہ ہیں، اس کائنات کے مالک بھی اللہ ہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے بھی اللہ اور اس کو باقی رکھنے والے بھی اللہ ہیں، اس کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہیں، ہر چیز عطا کرنے والے اللہ ہیں، ہر چیز پر قبضہ رکھنے والے اللہ ہیں، ہر جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے، نفع نقصان عزت و ذلت اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ اپنی ساری امیدوں کو، اپنی ساری خواہشات کو مخلوق سے کاٹ کر اللہ سے وابستہ کرے گا۔ خواہشات میں پہلے اعتدال اس طرح آئے گا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کرنا ہے کہ یہ پیغمبر اللہ کے وہ سچے رسول ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے، ہماری روحانی بیماریوں کی تشخیص کرنے کے بعد ہماری روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے آئے، اور ان کے ماننے میں ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ ہماری تمام روحانی بیماریوں کا علاج ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے میں۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ دیکھو صرف اور صرف یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ نظریہ ان کا تھا جو یہ کہتے تھے
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. ہر دور میں ایسے لوگ آئے, آج بھی مادہ پرست لوگ یہی کہتے ہیں جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے, ایک وقت آئے گا ہم ختم ہو جائیں گے, بس اس کے بعد پھر موت ہی موت ہے, فنا ہی فنا ہے. جو مزے اڑانے ہیں اس لیے آج خوب جی بھر کر اڑا لو, معلوم نہیں خواہشات کی تکمیل کا, دنیا کو برتنے کا, آسائش اور سہولیات سے فائدہ اٹھانے کا موقع پھر ملے یا نہ ملے. قرآن کہتا ہے ایسی بات نہیں. اس دنیا کی زندگی پر انتہا نہیں ہوتی, یہ دنیا کی زندگی ابتدا ہے, انتہا نہیں ہے. یہ ابتدا ہے ایک دوسری زندگی کی جو اصل زندگی ہے. یہ اللہ نے ہمیں تیاری کے لیے, اس میں کامیابی کے لیے عطا کی. اصل زندگی دوسری زندگی ہے, جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو, اس کا پھل وہاں آخرت میں ملے گا. قرآن بار بار یہ کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا نیک اور فرما بردار لوگ اور گناہگار لوگ سب اللہ کے یہاں برابر ہو جائیں گے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں اور یہ مومن جو قدم قدم پر اپنی خواہشات کو روک رہا ہے, یہ زندگی اپنے آپ کو گھوٹ کر گزارے, قیامت میں سب یکساں ہوں گے؟ ساء ما یحکمون, یہ فیصلہ بہت برا ہے. عقل بھی کہتی ہے یہ ناانصافی ہوگی, اللہ کے یہاں ناانصافی نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو انبیاء 3 بنیادی پیغام لے کر آئے, ان 3 نکات پر مشتمل سبق لے کر آئے. ساری انسانیت کو یہ سبق سنایا, یہ سبق سمجھایا, ان کے دل و دماغ میں انبیاء نے اتارا. قرآن کریم نے اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے مختلف قوموں اور مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے. مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بنیادی واقعات کو بیان بھی کر دیا جائے, بہت مختصر انداز میں ان قوموں کا تذکرہ بھی ہو, اور پھر ایک چھوٹا سا تقابلی مطالعہ ہو جائے. 5 بڑی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے, اور اس کے علاوہ چھٹا واقعہ جو بہت کثرت سے بیان کیا وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تو قرآن نے بہت کثرت سے بیان کیا, بار بار بیان کیا, مختلف انداز سے, ترتیب میں بھی تبدیلی کی, تنوع کے لیے, دلچسپی پیدا کرنے کے لیے. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ یکسانیت سے تھک جاتا ہے, بوریت کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن نے انسانیت کی اس نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعہ بار بار مختلف انداز سے بدل بدل کر بیان کیا. اسلوب بدلا, لہجے بدلے, الفاظ بدلے, اور اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. فرعون وہ تھا جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں, اس کائنات پر اس سے بڑا ظلم کسی کا نہیں ہو سکتا. کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے اس درجے برابر کہے کہ اپنے آپ کو رب کہے اور رب اعلیٰ قرار دے, اس کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے. بے شمار مصلحتیں, بے شمار ہمارے لیے فوائد ہیں اس قصے میں, کہ دیکھو مصائب پر صبر کیا جائے تو اللہ جل شانہ کیا وہ اجر ضائع نہیں ہوتا. انسان جتنا اللہ پر اعتماد کرے گا, توکل کرے گا, اللہ کی مدد اسی قدر ہمارے ساتھ ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال تھا جب چلے اللہ کے حکم سے تو آگے بحر قلزم ہے, پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے, سارے اسرائیلی آواز سے چلا کر کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے گئے, بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن پیغمبرانہ یقین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر جو یقین تھا وہ متزلزل نہیں ہوا. ان حالات میں بھی فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, یہ یقین ہے جو پیدا کرنے کے لیے انبیاء ہے. کہا ایسی بات نہیں ہے, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, وہ میرے لیے راستہ نکالے گا. اللہ نے راستہ نکالا. دیکھو اس لاٹھی کو سمندر پر مارو, سمندر پر مارا تو یہی پانی خشکی میں بدل گیا. عجیب تاثیر تھی اس لاٹھی میں. اس کو پتھر پر مارتے تو پانی نکلنے لگتا, اور کہاں اس کو سمندر کے اوپر, پانی کے اوپر مارا تو وہ خشک راستے بن گئے. یہ ہے وہ پیغمبرانہ یقین. کلا ان معی ربی سیہدین, کہا ایسا نہیں ہوگا.
میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ سبق یہ ہے کہ دیکھو جب اسباب بند ہو جائیں، جب حالات سخت ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، اس وقت میں بھی انبیاء اور ان کے سچے متبعین اللہ پر امید رکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک راستہ اور ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نکلتا ہے، اور اللہ اس یقین کی بدولت وہ راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو اتنی کثرت سے بیان کیا گیا، اس میں ہے تو بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں جو مفسرین کرام نے بیان کی، شاید یہ بھی ایک بہت بڑی مصلحت ہے کہ اس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے اور یہ بار آور کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون آئے گا۔ فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ صرف ایک زمانے میں نہیں ہوا، ہر زمانے میں ہوگا۔ فرعون کسی فرد کا نام نہیں تھا، فرعون طاقت اور غرور کے سر چشمے کا اور غلط نظریے کے سر چشمے کا نام تھا۔ اس زمانے میں وہ اس فرعون کی شکل میں تھا، رمسیس دوم کی شکل میں تھا۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بعد میں یہی فرعون ابو جہل کے شکل میں آیا۔ ابو جہل اور اس کی جماعت تھی، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر اس کے مقابلے پر تشریف لائے۔ ہوا کیا؟ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، قرآن کہتا ہے اس قصے میں بڑی عبرت اور نشانی ہے۔ دو جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ ایک جماعت تو کافر تھی، یہ ابو جہل اور اس کی جماعت، اور دوسری جماعت وہ تھی تقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اللہ کو اپنا مان کر لڑ رہی تھی، اور وہ دگنے نظر آتے تھے، سامنے والے دگنے تھے، مسلمان ان سے آدھے تھے، لیکن اس کے باوجود واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہے مدد کریں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، قرآن کہہ رہا ہے اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں۔ وہ عبرت یہ ہے کہ دیکھو جب بھی مادیت کا اور روحانیت کا مقابلہ ہوا تو فتح ہوئی روحانیت کی۔ یہاں بھی فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ کرام تھے، اللہ نے روحانیت کو فتح دی۔ ہر دور میں ایسا ہوگا، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مادیت کے مقابلے میں روحانیت کو فتح جب ہوتی ہے جب وہ روحانیت خالص ہو۔ کوئی چیز خالص نہ رہے تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ آج روحانیت اسلام ہے مادیت کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، مگر وہ اسلام خالص نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری تہذیب دوسروں کی، ہمارے معاملات دوسروں کے، ہماری زبان دوسروں کی، ہمارا طرز عمل دوسروں کا، ہمارے اخلاق دوسروں کا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ روحانیت کے اندر خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، روحانیت میں وہ طاقت نہیں رہی۔ لیکن جب وہ روحانیت خالص ہوگی تو یاد رکھیے روحانیت ہمیشہ مادیت کو شکست دے گی۔ اور آج کے زمانے میں بھی امریکہ کی شکل میں ایک فرعون ہے، اور ان کے مقابلے میں غریب طلبہ کھڑے ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور یہ طالبان کسی افراد کا نام نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے، یہ اسی نظریے کا نام ہے۔ حق اور باطل کی جو کشمکش حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس سے لے کر شروع ہوئی تھی وہ قیامت تک رہے گی، اسی تسلسل کا ایک نتیجہ آج امریکہ اور طالبان ہے۔ غلط اور صحیح نظریے کا ٹکراؤ ہمیشہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ فتح حق کی ہوگی، باطل کی نہیں، اور یہ آج کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس مادی وسائل نہیں ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تعلیم سے بالکل دور ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جو طاقت کے نشے میں چور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، مگر اس کے غرور کو ان غرباء نے، ان فقراء نے، ان کم حیثیت والے طالب علموں نے کس طرح پاش پاش کیا، دنیا نے اس کا نظارہ دیکھا۔ اس کے علاوہ 5 انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات قرآن نے بنیاد بنا کر کثرت سے بیان کیے۔ پہلا قصہ ہے قوم نوح کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
کہ جو بنیادی روحانی اور نفسیاتی بیماری تھی وہ شرک تھی. اس کائنات میں سب سے پہلے کفر و شرک اسی قوم نوح سے پہلے سے شروع ہوا. اب تک جتنے نبی آئے ان سے پہلے سب کے سب مومن تھے. کان الناس امۃ واحدہ قرآن کہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا, یہ جمع رہے. نوح علیہ السلام کا تمسخر کیا, مذاق اڑایا, ان کے متبعین کو کہا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی, یہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ہمیں گھٹیا نظر آتے ہیں, یہ معاشرے کے پس لوگ ہیں. آج کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی, یہ دیندار لوگ معاشرے کا ساتھ نہیں دے سکتے, یہ زمانے کے تقاضوں کو جانتے نہیں ہیں, یہ پسماندہ لوگ ہیں, یہ دقیانوسی لوگ ہیں. قوم نوح نے وہی کہا, ان کے سرداروں نے یہی کہا. نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا, ان کے متبعین کا مذاق اڑایا. اللہ کا نظام حرکت میں آیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان کا عذاب نازل کیا. وفارت تنور, تنور سے بھی پانی ابلنے لگا, آنکھ کی جگہ پانی نکلا. اور اس طوفان کا حال کیا تھا؟ وہی تجری بہم فی موج کالجبال. طوفان نوح میں جو کشتی چل رہی تھی وہ پانی کے موجوں میں ایسے تھپیڑوں میں چل رہی تھی جو پہاڑ جتنی اونچی تھی. 1,40,000 کلومیٹر مربع کے علاقے میں یہ طوفان آیا. ساری کی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا. کوئی ایک بھی اس قوم میں سے نہیں بچا جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور اس دنیا سے بچ گیا ہو. ایسا نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں 43 جگہ قرآن کریم میں آیا. اس کے بعد قوم عاد آئی. قوم عاد کی بیماری کیا تھی؟ ان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. ڈیل ڈول ایسے جیسے کھجوروں کے درخت. نعرہ کیا تھا؟ من اشد منا قوہ, ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے. حضرموت کے شمال میں یہ ارض احقاف ہے. قرآن نے کہا اذ انذر قومہ بالاحقاف, ریتیلے ٹیلے تھے یہاں. ان ریتیلے ٹیلوں میں یہ قوم آباد تھی اور اس کے مشرق میں عمان ہے. اس قوم کا ذکر 9 جگہ قرآن کریم میں آیا. حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء, تم جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو ایسا لگتا ہے ہمارے معبودوں نے تمہیں نقصان پہنچایا, تم معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہو, آفت زدہ ہو گئے ہو, تم پر آسیب چڑھ گیا. ہود علیہ السلام نے سمجھایا, نہیں مانے. کیا انجام ہوا؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, سخت آندھی آئی, طوفانی ہوا. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا, 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ ہوا کے جھکڑ چلتے رہے. اتنے اونچے ڈیل ڈول تھے, کہتے تھے اوپر اڑتے, آپس میں ان کے سر ٹکراتے اور پاش پاش ہو کر زمین پر گر جاتے. اللہ نے عجیب انداز میں کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, ذرا یہ بتاؤ کہ ان میں کوئی ایک بھی تمہیں اب باقی نظر آیا؟ ان میں کوئی ایک بھی بچا؟ کوئی نہیں بچ سکا, سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے. پھر قوم سمود آئی, ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. حجاز اور شام کے درمیان کا یہ علاقہ ہے. قرآن نے ان کو کہا اصحاب الحجر, یہ مقام حجر میں رہتے تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ عیش پرستی. فن تعمیر میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی. قرآن نے کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, بھائی واہ, بڑے بڑے پہاڑوں میں, ایسی سنگلاخ چٹانوں میں ایسے عمدہ گھر بناتے ہو اور ان پر اتراتے ہو, ان پر ناز کرتے ہو. وسائل کو اور اپنی صلاحیتوں کو عمدہ اور پرتعیش زندگی بنانے میں, عمدہ محلات بنانے میں, گھر بنانے میں لگا دیے. دنیاوی زندگی کی آسائش اور راحت کو مقصود زندگی سمجھا, اسی پر لگے رہے, اس میں اپنے آپ کو کھپا دیا. صالح علیہ السلام نے ان کے مانگنے پر اور ان کے مطالبے پر ان کو اونٹنی نکال کر دکھلائی, چٹان سے اونٹنی نکل آئی. کہا یہ ناقۃ اللہ ہے, اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی ہے. لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم, دیکھو اس کو نقصان نہ پہنچانا, عذاب سخت آئے گا. وہ نہ مانے, پھر عذاب ہوا. پیشن گوئی کے مطابق پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے, دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے, تیسرے دن چہرے بالکل سیاہ ہو گئے. اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب آیا. عذاب کیا آیا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, قرآن کہتے ہیں ان پر چیخ کا عذاب آیا. دوسری جگہ فرمایا فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ,
ایک زبردست چیخ تھی. جبریل امین نے ایسی چیخ لگائی کہ ان کے کلیجے، ان کے جگر پھٹ گئے، ختم ہو گئے. ایک جگہ صاعقہ کا لفظ آیا، بہر صورت ان پر چیخ آئی تھی. ایک جگہ رجفہ کا ذکر آیا، ان پر زلزلے کا عذاب بھی آیا. ساری کے ساری قوم کو اللہ نے یوں ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا. اس کے بعد قوم لوط آئی. یہ اردن کے مشرقی علاقے سدوم ایک بستی ہے، وہاں یہ آباد تھی جہاں آج بحیرہ میت ہے. ان کا جرم کیا تھا؟ جنسی بے راہ روی کا اور جنسی انحراف کا شکار تھے. ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے. اس کو عیب کے بجائے ہنر سمجھتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی یہ کیا کام کرتے ہو؟ انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. ارے ایسی بے حیائی کا کام تو آج تک انسانیت میں کسی نے نہیں کیا. دوسری جگہ کہا انکم لتأتون الرجال، مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو. وتقطعون السبیل، ڈاکے مارتے ہو. وتأتون فی نادیکم المنکر، مجلسوں میں کھلے عام بے حیائی کے کام کرتے ہو. کہنے لگے فما کان جواب قوم الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. اللہ کے عذاب کو للکارا، اللہ کی طاقت کو للکارا، سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ. حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، نتیجہ یہ ہوا عذاب آیا. عذاب کس طرح آیا؟ قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلا. ہم نے بستی کو اس طرح اٹھا کر پٹخا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا. حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ عذاب کے وقت جبریل امین اپنے پر اس بستی کو اٹھا کر لے گئے. ایسی صفائی سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے کہ جو پانی کے اندر جو پیالہ تھا اس سے پانی تک نہیں گرا. اور جانوروں کے شور کا اور چلانے کی جو آواز تھی وہ آسمانوں تک آ رہی تھی، کیونکہ بستی آسمانوں تک جا چکی تھی. اور اس کے بعد پھر اپنے پر کو ترچا کیا، الٹا کیا، پوری کی پوری بستی الٹ آسمان سے پٹخ دی گئی. پھر کہتا ہے قرآن وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی. یہ ایسا بدترین جرم ہے. اس کی وجہ سے اس قوم کو اس طرح پتھر مار مار کر اور آسمان سے پٹخ کر اور کچل کر اللہ پاک نے ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد جبریل امین کی ایک سخت چیخ بھی اس میں شامل تھی. یہ قوم اس طرح ہلاک ہوئی، تباہ و برباد ہوئی. اس کے بعد قوم شعیب آئی. مدین ایک مقام ہے بحر قلزم کوئی کنارے پر، وہاں یہ قوم آئی ہے. عرب کے مغرب شمال میں یہ لوگ آباد تھے. ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ کفر و شرک کے علاوہ معاملات کی خرابی میں ملوث تھے. ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. دیکھو ناپ تولا پورا کیا کرو، ناپ تول میں پورا صحیح معاملہ کرو، پورا ناپ تول کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، بالکل سیدھی ترازو سے تولو، ترازو کی ڈنڈی کو بالکل سیدھا رکھو تاکہ دونوں طرف وزن یکساں ہو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزوں میں ڈنڈی اور کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. یہ ان کے جرائم تھے، فساد بھی پھیلاتے تھے. قرآن نے دوسری جگہ کہا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا. راستوں پر بیٹھ کر ڈاکے مارتے تھے، جو مؤمنین گزرتے ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے، ان کو ایمان سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے، دین کے اندر شبہات پیدا کرتے تھے. اس طریقے سے لوگوں کو ڈراتے. اور ناپ تول کے اندر کمی تھی. اپنا حق لینا ہوتا تو پورا زیادہ لیتے تھے، لیکن دوسرے کو جب اس کا حق دیتے تو اس میں کمی کر دیتے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تطفیف. ویل للمطففین. قرآن نے دوسری جگہ اس پر بہت سخت اعلان کیا اور بہت سخت عذاب کی وعید سنائی. اور پھر کیا کرتے؟ جب کسی کو سکے دیتے اس کے کناروں کو کاٹ لیتے اور کاٹ کر اس طرح اس کو جمع کیا کرتے تھے. یہ سارے ان کے جرائم تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا نظریہ یہ تھا جو آج کا سرمایہ دارانہ ذہن ہے، اپنے مال میں ہمیں تصرف کا پورا اختیار ہے. کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا آپ کی نماز، کیا آپ کی بزرگی،
آپ کو یہی سکھلاتی ہے کہ آپ ہمارے کاموں میں دخل انداز دیں، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنی مرضی سے جو چاہے معاملات جو کر رہے ہیں ہم ان پر روک لگا دیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، مذاق اڑا کر کہنے لگے واہ آپ تو بڑے حلیم، بردبار، بڑے سمجھدار معلوم ہوتے۔ آج کوئی کسی کو سمجھائے، کہتے ہیں بھائی واہ، آپ اپنا کام سے کام رکھیے، اپنی مسجد میں نمازیں اپنی پڑھیے، ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ مال امانت ہے، یہ مال تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہے، تمہیں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کا اختیار نہیں ہے، مال میں تصرف کر سکتے ہو لیکن اللہ کی منشا کے مطابق، شریعت کے مطابق معاملات کرنے ہوں گے۔ وہ اس غلط سوچ کا شکار ہوا ہے کہ یہ مال ذاتی ملکیت ہیں، ہمیں اس معاملے میں تصرف کا پورا اختیار ہے۔ عذاب آیا، معاملات کی خرابی اس قدر سخت ہے کہ قرآن نے ان پر 3 عذاب بیان کیے۔ 3 عذاب کسی قوم پر نہیں ہے۔ پہلا عذاب کیا ہے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ اعراف میں، کہ ان پر زلزلے کا عذاب آیا۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، چیخ کا اور چنگھاڑ کا عذاب آیا سورہ ہود میں۔ تیسرا عذاب کیا آیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سورہ شعراء میں بادل کا عذاب۔ بادل کا عذاب یہ کہ سخت حبس ہوا، اس کے بعد یہ لوگ باہر بھاگے، دور بادل آتا ہوا نظر آیا، کہنے لگے بھائی واہ اب تو بارش آئے گی، اس کے نیچے آ گئے، کہتے ہیں اس سے آگ برسی، اور اس جو بادل آگ کا تھا جب اس سے آگ برسی تو سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ واقعات قرآن نے بیان کیے۔ یہ کیوں بیان کیے؟ پیغام ہے ہمارے لیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک نمونہ بتلانا ہے۔ دیکھو یہ جو حالات ہیں یہ پہلی قوموں پر بھی آئے تھے، پہلی قوموں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی گئی تھی، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ نہ مانے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے، ان سارے واقعات سے موازنہ کر لیں۔ آج کسی کو ذرا سی طاقت ملتی ہے، کسی کے پاس کرسی آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، تو وہ اپنی طاقت کا کیسا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ظلم و ستم کی جو داستانیں ہیں وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں اور ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج وسائل کا استعمال کیسا ہو رہا ہے؟ وسائل کو ہم نے مقصود زندگی بنا لیا۔ جو شخص جتنا زیادہ مال کمانا جانتا ہے وہ معاشرے میں اتنا سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ بھائی یہ صفت تو کافروں کی تھی، قرآن نے خود کافروں کا ذکر کیا تو ایک لفظ ذکر کیا، عجیب لفظ ہے، عجیب نکتے کی بات ہے۔ قرآن نے کہا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ مستبصرین کا مطلب ہے روشن خیال، یہ لوگ روشن خیال تھے۔ مفسرین نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئیں، دنیاوی سمجھ کی، مال کمانے کے طور طریقوں کی، دنیاوی ترقی کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اس اعتبار سے بڑے سمجھدار تھے، بڑے عقل مند تھے، لیکن اللہ کی یہاں یہ نری دنیاوی سمجھ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر اس کے ساتھ ایمان اور طاقت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی زندگی کے 2 رخ ہیں، ایک ظاہری رخ ہے، ظاہری رخ یہ ہے کہ کس طرح کمانا ہے، کس طرح کھانا ہے، بہتر سے بہتر پر آسائش زندگی کس طرح گزارنی ہے، اپنی زندگی کو کس طریقے سے عمدہ اور راحت پسند بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ مال اور عزت کے طریقے کس طرح جمع کرنے ہیں، یہ تو پچھلے لوگ بھی جانتے تھے۔ لیکن ایک اس زندگی کا اندرونی رخ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کھانے کمانے پہننے کے لیے نہیں دی بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اس اندرونی رخ سے یہ لوگ غافل تھے، ان کے سامنے یہ پہلو نہیں تھا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ آج معاشرے میں جو مادیت پرستی بڑھتی جا رہی ہے، مال جمع کرنے کی، آسائش زندگی حاصل کرنے کی ایک دوڑ لگی ہے جس میں امیر بھی غریب بھی، مسلمان بھی کافر بھی، ظاہری نیک بھی اور برا بھی، ہر آدمی اس دوڑ میں شریک ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہی رخ ہے جو قرآن نے پہلے بیان کیا اور جس سے ہم آج غافل ہیں۔
قوم لوط کا کیا حال تھا؟ بے حیائی اور جنسی بے راہ روی کے شکار تھے۔ آج معاشرے میں اس حوالے سے جو کچھ مذموم کوششیں ہو رہی ہیں، مذموم اور خطرناک مقاصد کے تحت، وہ ہم سب کے سامنے۔ حیا سوز اور فحش مناظر دکھلانے میں ٹیلی ویژن، کیبل، انٹرنیٹ، یہ جتنی چیزیں ہیں پیش ہیں، اور ان کا ایک مقصد ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اشاعت فاحشہ، بے حیائی کو اس قدر پھیلاؤ اس ملک میں، اس معاشرے میں، کہ یہ قوم نہ دین کی رہے نہ دنیا کی رہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھو جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کا پرچار کر رہے ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب تیار کیا۔ روزنامہ اسلام کی 1 مارچ 2012 کی رپورٹ ہے کہ ایک غیر ملکی NGO کے اعلیٰ ذمہ دار کے حوالے سے ہے کہ کراچی میں 1.5 لاکھ اور لاہور میں 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں، اللہ معاف کرے، جسم فروشی کی لعنت میں مبتلا ہیں، اور اس ملک میں جسم فروش عورتوں کی تعداد 15 لاکھ ہے۔ اس اسلامی ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا، اور شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جنس پرستی کا قانون نام نہاد ترقی یافتہ ممالک کی اسمبلیوں میں منظور ہو چکا ہے۔ 16 جون 2011 کو امریکی سفارت خانے نے باقاعدہ اس اسلامی ملک میں ہم جنس پرستوں کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی، ان کو اپنی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور روزنامہ اسلام کی ایک رپورٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو باقاعدہ اس ہم جنس پرست تنظیم کے ممبر ہیں، ان کو ماہانہ 500 سے $2500 معاوضہ ملتا ہے ہر ممبر کو۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں، اس معاشرے میں بے حیائی کو اتنا فروغ دے دیا جائے کہ خواہش کی تسکین زندگی کا مقصود بن جائے، یہ قوم اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے۔ یاد رکھیے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اللہ کے نظام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ قرآن نے اسی لیے اس کے سد باب کے طور پر ہمیں ہدایات دی۔ دیکھو، عورتیں حجاب کا اہتمام کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، بے تکلفی سے، اجنبیوں سے، بے محابہ تعلقات سے سخت احتیاط کریں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مرد بھی نگاہیں کو حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکا کر چلیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، خواتین بھی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہیں جھکا کر چلیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو، یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ بے حیا لوگ شیطان کے چیلے ہیں، یہ بے حیائی براہ راست شیطان کی دعوت ہے۔ اس لیے قرآن نے بار بار کہا ولا تقربوا الفواحش۔ آج سے پہلے شاید لا تقربوا الفواحش کا اتنا مطلب سمجھ میں نہ آ سکتا جتنا آج آ رہا ہے۔ یہ قرآن نے کیوں کہا کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ؟ یہ نہیں کہا بے حیائی کے کام نہ کرو، بار بار کا قریب نہ جاؤ۔ آج قدم قدم پر بے حیائی کی چیزیں اس طرح موجود ہیں، اور جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، جو زندگی کی بنیادی ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان میں بے حیائی کی اتنی آمیزش ہو گئی ہے کہ انسان میں اور بے حیائی میں ایک قدم سے کم فاصلہ ہے۔ بے حیائی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، صرف 2 انگلی کو، ایک انگلی کو دبانے کی دیر ہے بے حیائی سامنے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الفواحش۔ دیکھو، نانا ایسے وسائل کے قریب بھی نہ جانا، ایسے وسائل کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ جو انسان اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ میں نے بے حیائی کے قریب نہیں پھٹکنا، وہی بے حیائی سے بچ سکے گا۔ ورنہ آج معاشرے میں، گھروں میں، بازاروں میں جو مناظر اور ماحول ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ آگے چلیے، قوم شعیب کا کیا حال تھا؟
معاملات کی خرابی تھی. آج معاشرے میں معاملات کی بڑی کمزوری ہے اور اس حوالے سے معاشرے کے اندر بڑا انحطاط ہے. آپ کو نماز پڑھنے والے بہت مل جائیں گے, نفلی عبادتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے, تسبیح اور ذکر کرنے والے بہت مل جائیں گے. ایسے تاجر کم ملیں گے جن کے اندر امانت ہو, جن کے اندر دیانت ہو. وہ جب پیسے کی ادائیگی کا ایک وقت مقرر کریں تو اس وقت پر دوسرے کا پیسہ ادا کر دیں. وہ جب مال کسی سے بنانا اس کو ادا کرنا طے کریں تو اس مال کو مقررہ وقت پر اس کے سپرد کر دیں. وہ جب کسی مال کے اندر کوئی خرابی دیکھیں تو گاہک کو اس بات پر مطلع کر دیں کہ اس مال کے اندر فلاں نقص ہے. وہ دھوکہ دہی سے, غلط بیانی سے, ڈبلنگ سے احتیاط کرتے ہوں. ایسے لوگ معاشرے میں کم ہیں. آج اللہ حفاظت فرمائے ملاوٹ کا کیا حال ہے, انسان سوچے تو پریشان ہو جائے. وجہ یہ کہ اس معاملات کی خرابی اور کمزوری کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. یاد رکھیے, ایک آدمی کتنی نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے لیکن معاملات کی کمزوری ہے تو اللہ کی صف میں وہ دیندار نہیں ہے, اللہ کی نگاہوں میں وہ دیندار نہیں ہے. اور ایک آدمی فرائض و واجبات ادا کرتا ہے, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے, معاملات کی صفائی رکھتا ہے, یہ اللہ کے ہاں وہ دیندار ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. یہ تاجر جو سچائی کے ساتھ, امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں قیامت میں اس کا درجہ انبیاء اور صدیقین والا ہوگا. کیوں؟ قدم قدم پر آج دھوکہ دہی ہے, قدم قدم پر فریب ہے. تاجر جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کا امتحان ہے کہ ایک جھوٹ بول لو اور اتنا گنا منافع کما لو, اور ایک جھوٹ سے احتیاط کرو, منافع کی اتنی قربانی دو. یہ قربانی اللہ کے یہاں رائے گاہ نہیں جائے گی. اور ایسے ہی افراد سے معاشرہ سدھرے گا جو زبان کا پاس کرتے ہیں, معاملات میں صفائی رکھتے ہیں اور امانت اور دیانت کو اہم اسلامی تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں. میرے دوستو, یہ وہ گناہ ہیں معاشرے میں کہ جن میں سے ایک ایک گناہ پر پوری پوری قوم کو ہلاک کیا گیا. آج معاشرے میں وہ سارے گناہ ہیں. اور دیکھیے, اللہ کی کسی سے نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے نہ ذاتی دوستی ہے. اللہ کے یہاں تو تعلق کی بنیاد عمل ہے. جو انبیاء کے طریقے پر, انبیاء کے نظام پر جتنا چلے گا وہ اللہ کا اتنا قریب ہے, اور جو اس سے اتنا دور ہوگا وہ اللہ کے یہاں اتنا مجرم ہے. آج ہم اپنے عمل کو دیکھ لیں اور اپنے طرز عمل کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش خود کر سکتے ہیں. آخری جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا طریقہ کار کیا تھا. انبیاء علیہم السلام نے جو معاشرے کے اندر اصلاح کی, اس اصلاح میں کس طرز عمل کو مد نظر رکھا. معاشرے میں اصلاح اور سدھار کے لیے کچھ تجاویزیں جو عام طور پر پیش کی جاتی ہیں. کسی نے یہ کہا کہ معاشرے میں اصلاح کی تجویز یہ ہے کہ خرابی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے نہیں ملتا, فقر بہت ہے, لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضرورت مہیا ہونی چاہیے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اگر انسان کے دل خراب ہیں, دل میں خوف خدا نہیں ہے, اسے پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا ہے, تو کیا اس کے یہ گناہ, اس کے یہ جرائم رک جائیں گے؟ بلکہ یہ پیٹ بھر کر کھانا اس گناہ کی طاقت کو اور اس قوت کو اور بڑھائے گا. وہ اس قوت اور طاقت کو جو پہلے حاصل نہیں تھی اور زیادہ مجرمانہ ذہن کے ساتھ شیطان کی اتباع میں استعمال کرے گا. کسی نے یہ کہا کہ اس کا حل تعلیم ہے. ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جہالت ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تعلیم کا انتظام ہو جائے لیکن ذہن خراب ہیں, دلوں کی اصلاح نہیں ہوئی, تو کیا صرف تعلیم اصلاح کے لیے کافی ہے؟ ذرا بتائیے, اگر ایک چور کو لوہاری کا فن آ جائے تو وہ اپنے اس فن کو دوسرے کی تجوری توڑنے کے لیے استعمال کرے گا. فن اس کے پاس ہے,
ایک ہنر ہے لیکن اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اس کا پیشہ پہلے سے خراب ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تعلیم بھی سراسر نقصان کا باعث بنے۔ کسی نے یہ کہا کہ اس کا حل تنظیم ہے، انہوں نے ساری کوششیں لوگوں کو منظم کرنے میں اور لوگوں کو جوڑنے میں لگا دی، مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح نہیں ہے، ذہنی اعتبار سے لوگ بیمار ہیں، تو اس تنظیم کا نقصان تو یہ ہوگا کہ بگڑے ہوئے افراد کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے گا، جو گناہ کے کام، جو جرائم، جو چوری اور ڈکیتی پہلے غیر منظم انداز میں ہوتے تھے وہ منظم انداز میں ہونے لگیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ اس کی جڑ ہے زبان کا اختلاف، زبان ایک ہونی چاہیے۔ ذرا بتائیے اگر سارے چور، سارے جرائم پیشہ لوگ ایک زبان بولنے لگیں، جرائم کا سدباب ہو جائے گا، بلکہ ایک زبان بولنے پر مجرم کی شناخت اور مشکل ہو جائے گی۔ کسی نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ کلچر۔ آج اس پر بڑا زور ہے کہ سب کا کلچر اور تہذیب و ثقافت ایک ہو۔ دو ممالک جن میں سے ایک کی بنیاد کفر پر ہے، ایک کی بنیاد اسلام پر ہے، کلچر کے نام پر وہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کلچر کیا ہے؟ بے حیائی کی ثقافت اور بے حیائی کی تہذیب۔ یاد رکھیے ٹکراؤ اصل تہذیبوں کا نہیں ہوتا، ٹکراؤ ہوتا ہے دلوں کا، حوث کا ٹکراؤ ہوتا ہے، دلوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی نے کہا جی لباس ایک ہونا چاہیے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس کو گریبان پکڑنے کی عادت ہے، جیب کترنے کی عادت ہے، تو کیا وہ اس بات کا خیال اور احترام کرے گا کہ دوسرا چونکہ میرے جیسا کپڑا پہنا ہے میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ پیغام اور یہ فلسفہ لے کر آئے کہ دیکھو زندگی کا اصل بگاڑ دل سے ہے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے تو انسان دل کی طرف سے بگڑتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا قصور دل کا ہے۔ انسان کا دل بگڑ گیا، اس کے اندر چوری چکاری آ گئی، اس کے اندر دنیا کی ہوس آ گئی تو معاشرے کے اندر ساری خرابیاں آئیں گی۔ دل کے اندر سے محبت کا، دوسرے کی خیر خواہی کا، دوسرے کے لیے شفقت کا سر چشمہ ابلنا چاہیے۔ آج اس پر بڑا زور ہے کہ نظام بدلنا چاہیے، افراد نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات صحیح ہے، معاشرے میں تبدیلی افراد ہی سے آئے گی، نظام سے نہیں آئے گی، لیکن افراد کی شکلوں میں تبدیلی نہ ہو، افراد کی حقیقت میں تبدیلی ہو۔ یاد رکھیے گا پیغمبران کرام علیہم السلام نظام نہیں بدلتے، وہ مزاج بدلتے ہیں۔ نظام ہمیشہ مزاج کے تابع ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے ذہن بدلتے ہیں، انسانوں کے دل بدلتے ہیں، وہ براہ راست انسانوں کے دلوں پر انجیکشن لگاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس دل کے اندر خود غرضی تھی، ہوس تھی، زیادتی کا جذبہ تھا، لالچ تھی، اس کے اندر نفسانیت تھی، اس کے اندر شفقت آ جاتی ہے، اس کے اندر خدا ترسی آ جاتی ہے، اس کے اندر خدا خوفی آ جاتی ہے۔ انبیاء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دل اور مزاج نہیں بدلا تو کچھ نہیں بدلا۔ آج لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، حالات خراب ہیں، دنیا خراب ہے۔ معاف کیجئے کوئی بات صحیح نہیں، زمانہ بھی ٹھیک، حالات بھی ٹھیک، دنیا بھی ٹھیک، اصل یہ ہے کہ انسان خراب ہے۔ یہ بتائیے کیا سورج آج نہیں نکلتا؟ کیا زمین اسی طرح نہیں ہے؟ سورج اسی طرح روشنی دے رہا ہے، سورج اسی طرح گرمی پہنچا رہا ہے، زمین اسی طرح غلہ نکال رہی ہے، پہلے سے زیادہ رزق کی فراوانی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ تقسیم کرنے والے پاپی ہیں، ان کے دلوں میں خدا خوفی نہیں ہے۔ یہ تقسیم ایسے افراد کے ہاتھ میں ہے کہ جب اپنی ذاتی ضروریات ان کے سامنے آتی ہیں تو رجسٹر کے رجسٹر ناکافی ہیں، اور جب دوسروں کی ضروریات ان کے سامنے ہوں تو اکنامکس کے جتنے پڑھے ہوئے علوم ہیں وہ سب اس کو مختصر سے مختصر کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ معاشرے کی خرابی کی وجہ یہ ہے
انبیاء کرام علیہ السلام نے براہ راست دل پر محنت کی اور اس کے نتیجے میں انسان تیار کیے، افراد سازی کا کام کیا، ایسے باصلاحیت افراد تیار کیے جو وسائل کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ آج دنیا کا مسئلہ وسائل نہیں ہے، یاد رکھیے، دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وسائل کو کس طرح صحیح مقاصد میں استعمال کیا جائے۔ آج پہلے سے سینکڑوں گنا وسائل زیادہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تعلیم کی کثرت بھی ہے، وسائل بھی خوب ہیں، مگر جب ذہن خراب ہیں تو اسی تعلیم نے اور انہی وسائل نے کیا دیا؟ معاشرے کو ایسے لوگ دیے جنہوں نے ہیروشیما پر ایٹم بم برسا کر پورے کے پورے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وجہ کیا تھا؟ ایٹم بم کی خرابی نہیں ہے، خرابی اس بنانے والے اور اس استعمال کرنے والے کی ہے جس کا ذہن درست نہیں تھا، اس کا ذہن مجرمانہ تھا، اس کے ذہن میں انسانیت کے لیے صفاکی تھی، رحم دلی کے اور شفقت کے جذبات نہیں تھے۔ اور یاد رکھیے جب تک اس چیز کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے میں بالکل اسی طرح بے یقینی کی، خوف کی، پریشانی اور تشویش کی، نفس نفسی کی کیفیت رہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت صحیح انسان ہیں، سچے انسان ہیں، خدا ترس انسان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے انسان ہیں۔ معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اگر انسانوں کے مزاجوں پر محنت ہو گئی، افراد بدل گئے، نظام خود بخود بدلے گا۔ افراد نہ بدلے، نظام بدل گیا، ہمیں نظام کے چلانے والے نہیں ملیں گے، ہم پھر اسی طرح بے یقینی کا شکار رہیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی افراد سازی پر، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ آتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے زمانے خلافت میں اسلامی فتوحات دور دور تک، کیا عرب، کیا عجم، کیا عراق، کیا ایران، کیا مصر، کیا شام وہاں تک پہنچ چکی تھی، کیا ان کے پاس وسائل کی کمی تھی؟ کیا وسائل کو وہ اپنی ذات پر استعمال کرنا نہیں جانتے تھے؟ لیکن یہ پیغمبر کے محنت کے نتیجے میں تیار شدہ فرد تھے، اس لیے انہوں نے ان وسائل کو اپنی ذات کے بجائے انسانیت کی خدمت پر استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ جب قحط آیا، عہد فرما لیا کہ جب تک یہ قحط ہوگا میں سالن یا گھی کا استعمال نہیں کروں گا۔ زیتون کے تیل سے روٹی کھاتے تھے، چہرے کا جو سرخ رنگ تھا وہ سانولا اور سیاہ ہونے لگا، اور جب قحط گیا لوگوں نے کہا اگر یہ قحط جلدی نہ جاتا تو عمر زندہ نہ بچتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانثار صحابہ تیار کیے، سب کو پتہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک جہاد کے موقع پر میں پانی اس جذبے سے لے کر گیا، کس جذبے سے؟ کہ میرا فلانا عزیز شاید اس کو پانی کی ضرورت ہو، میں اس کو پانی پلا دوں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا وہ عزیز توقعات کے مطابق پانی کے طلبگار تھے، زخموں سے چور تھے۔ قریب پہنچے تو اتنے میں آواز آئی دوسرے زخمی کی، انہوں نے فوراً اشارہ کیا اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اشارہ کیا کہ تیسرے کے پاس جاؤ۔ کہتے ہیں تیسرے کے پاس گیا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ اپنے پہلے عزیز کے پاس آیا جن کے لیے پانی لے کر گیا، وہ بھی اللہ تک جا چکے تھے۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے مرتے مرتے بھی ایسی کہانیاں رقم کیں جو آج کی دکھائی گئی فلموں کے مقابلے میں حقیقی ہیں، تصوراتی نہیں ہیں، تخیلاتی نہیں ہیں، مؤثر کن ہیں، عبرت انگیز ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے۔ ایک فقیر صحابی آئے، بھوک کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نے فرمایا کون ہے بھائی جو اس کو لے جائے؟ ابو طلحہ کہنے لگے میں۔ گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے کہ بھائی کیا تمہارے کھلانے کے لیے کچھ ہے اس کو کھلانے کے لیے تمہارے پاس؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے بھائی، اتنا ہے کہ بچے تھوڑا سا کھا لیں اور تھوڑا سا ہماری ضرورت کو کافی ہو جائے۔ کہا بچوں کو تو بہلا پھسلا کر سلا دینا، باقی ہمارا معاملہ ہمارے اختیار میں۔ کھانے کو ٹھیک کر کے میز پر دسترخوان پر لگا دو، اور یہ کرنا کہ جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ گل کر دینا،
تاکہ اندھیرے میں اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے. ایسا ہی ہوا, چراغ گل کر دیا, وہ صاحب اطمینان سے کھاتے رہے. یریانہ انہما یاکلان, یہ انہوں نے یہ ظاہر کیا منہ سے اور نوالے چبانے کی آواز سے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. اس طریقے سے قصہ ختم ہو گیا. ساری کی ساری رات بھوکے سوئے. صبح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف میں, عجب اللہ اللیل من فعالکما, رات اللہ کو تمہاری وہ ادا بہت پسند آئی. یہ تھا وہ ایثار, یہ وہ جذبہ تھا جس کی آج انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. انبیاء کرام نے معاشرے کو سب سے بڑی ضرورت فراہم کی. آج معاشرے کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں پر, اپنے مزاج پر, اپنے ذہنوں پر محنت کریں. انسانیت کی خدمت, دوسرے کا خیال, دوسرے کی راحت کو پہنچانے کا جذبہ, دوسرے کی خواہش کی تسکین کا جذبہ اپنی ذات کے مقابلے میں مقدر ہو. جب تک معاشرے میں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے گا, کہا جاتا رہے گا, معاشرہ زندہ رہے گا. اور معاشرہ اللہ جل شانہ کے یہاں بھی اور اس سے پہلے دنیا میں بھی برکت کا, امن کا, پاکیزگی اور سلامتی کی برکات کا مشاہدہ کرے گا. اللہ جل شانہ جو کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ ضروری اعلانات ہیں. آپ تمام حضرات اور خواتین سے میری گزارش رہے گی کہ یہ تمام اعلانات سن کر جائیں. یہ اعلانات دراصل ہمارے لیے مستقبل کے لیے ایک راہ, نظریاتی راہ متعین کرتے ہیں. اور ہم یہاں جو گفتگو سنتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے سامنے ایک لائحہ عمل ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک مسلمان اپنا کردار کس طریقے سے ادا کرے. آج کے یہ جتنے بھی اعلانات ہیں یہ سارے کے سارے قرآن فہمی سے متعلق اور نظریاتی نوعیت کے ہیں, اور ہمارے لیے ایک راہ متعین کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر اس کا نظریاتی کردار کیا ہونا چاہیے. آپ غور سے سنیں یہ اعلانات, اور جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسرے حضرات بالخصوص نوجوانوں میں ہم دعوت کو عام کریں. مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد قرآن کریم کی فہم کی جو مجالس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بھول تھی, اور انہوں نے اسی دنیا کے اندر اپنے لیے جہنم کا ایندھن وہ اپنے لیے پیدا کر لیا. اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے حضرات اور خواتین ہیں وہ یہ حضرات سمجھ لیں کہ وہ جناب جو ہے ہم میں سے ایک ایک فرد اب داعی کا کردار ادا کرے گا. میری آپ حضرات اور خواتین سے یہ گزارش ہے کہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ داعی بن جائیں, داعی کا کردار ادا کریں. اور آج ہماری مجلس کے اندر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ عہد کر کے اٹھے کہ اس قسم کی جتنی بھی مجالس, فہم قرآن سے متعلق جتنی بھی مجالس شہر میں جہاں جہاں منعقد ہو رہی ہیں, مولانا کی طرح ہم اپنا مشن بنا لیں. آج کی ہماری مولانا کی گفتگو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی فکری تھی. میرا خیال ہے وہ لوگ جنہوں نے مولانا کو شہید کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے پاس تو ایک ہی ہے مولوی صاحب, اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے ان 2 ماہ میں 2 علماء حضرات کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ہم نے یہ بتایا
کہ ایک مولانا اسلم شیخو پوری شہید، ایک مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کو آپ شہید کریں گے کو 1000 مولانا محمد اسلم شیخو پوری اور پیدا ہو جائیں گے۔ آپ اعلانات سن لیں۔ سب سے پہلے تو آنے والے حضرات سے میری گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک یہاں ہمارے القرآن کورسز کی رجسٹریشن فارم میں اپنے موبائل نمبر نوٹ نہیں کروائے وہ کروا دیں، جو کروا چکے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، تاکہ آئندہ کے جتنے بھی پروگرام ہوتے رہیں ان کے میسیجز آپ کو SMS کی صورت میں آتے رہیں۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے اگلے ماہ کے درس قرآن کے حوالے سے کہ ہر سال ہم رمضان میں اپنی ترتیب کو چینج کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہمارے یہ جو درس قرآن و حدیث ہوتا ہے یہ 20ویں شب کو یہاں جو تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے اس موقع پر کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا جو درس قرآن ہوگا وہ 20ویں شب کو بعد نماز تراویح ختم قرآن کریم کے موقع پر ہوگا۔ تیسرا اہم اعلان یہ ہے فہم قرآن سے متعلق، بہت ضروری اعلان ہے اور خواتین کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ ہر سال الحمدللہ پورے قرآن کریم کا خلاصۃ التفسیر خواتین میں منعقد کرنے کے لیے یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان ایک ترتیب بناتا ہے، اور اس بار انشاءاللہ تعالی شہر کے مختلف 40 مراکز میں 35 سے 40 مراکز میں یہ سلسلہ ہوگا۔ ہر روز ایک پارے کے خلاصے کی ترتیب ہے، اور انشاءاللہ تمام سینٹرز میں تقریباً وقت جو ہے 10 سے 12 بجے تک کا ہوگا۔ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں بھی اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال جو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں یہ سلسلہ منعقد ہوا تھا اس میں سینکڑوں خواتین نے شرکت کی تھی، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ خواتین تھیں جو پروفیشنلز تھیں، جو ڈاکٹرز تھیں، جو انجینئرز تھیں، جو پروفیسرز تھیں، مختلف اداروں کی پرنسپلز تھیں، وہ شریک ہوئیں، اور انہوں نے اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس حوالے سے بڑا بھرپور پورے سال کام کیا۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس سال بھی خواتین بالخصوص اور مرد حضرات جو اپنے حلقوں میں دعوت چلائیں گے تو اس کے نتیجے میں جتنی خواتین نے پچھلی مرتبہ یہاں شرکت کی تھی اس سے دگنی خواتین ہماری دعوت کے نتیجے میں اور مولانا شہید کے رحمت اللہ علیہ کے خون کے صدقے میں یہاں شریک ہوں گی۔ یہاں بھی انشاءاللہ تعالی 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کی ترتیب رہے گی، اور اس کی افتتاحی تقریب ہمارا یہ جو خلاصۃ القرآن کا جو سلسلہ جو 40 مراکز میں شروع ہوگا اس کی افتتاحی تقریب انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ کو ہے، اور 17 تاریخ کو یہاں 17 جولائی کو منگل کے دن صبح 10 بجے اس کی افتتاحی تقریب یہاں منعقد ہوگی۔ تو تمام خواتین سے میری گزارش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں۔ مولانا محمد یوسف مدنی دامت برکاتہم ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ فہم القرآن کے حوالے سے مولانا کے متعدد پروگرام رمضان سے پہلے شہر میں منعقد ہوں گے، اور وہ میں بیان کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان تمام پروگراموں میں نہ صرف آپ شریک ہوں گے بلکہ داعی کا کردار ادا کریں گے۔ پہلا پروگرام 12 جولائی کو بعد نماز عصر تا مغرب عالمگیر مسجد میں ہوگا، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی منفرد پروگرام ہے۔ میرے خیال میں نے تو آج تک ایسا پروگرام نہیں سنا تھا۔ مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب درس قرآن دینا تو سکھاتے تھے، لیکن یہ خلاصہ تفسیر کی تربیتی نشست علماء اور مدارس کے طلباء کے لیے پہلی مرتبہ منعقد ہو رہی ہے عالمگیر مسجد میں 12 جولائی کو جمعرات کے دن بعد نماز عصر تا مغرب۔ مولانا محمد یوسف مدنی دامت برکاتہم یہ علماء اور عالمات کو اس حوالے سے تربیت دیں گے
کہ خلاصہ تفسیر کس طریقے سے بیان کیا جائے. تو ہم میں جو علماء اور عالمات بیٹھی ہوئی ہیں یا جن کے بیٹے اور جن کی اولادیں علماء ہو چکی ہیں یا عالمات ہو چکی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کو بھیجیں وہاں، اور دیگر حضرات کو بھی متوجہ کریں. اسی طریقے سے جمعہ 13 جولائی رنچو لائن میں خلفائے راشدین مسجد ہے، اس میں مغرب تا عشاء رمضان اور قرآن کے موضوع پر مولانا محمد یوسف مدنی صاحب درس قرآن دیں گے. اسی طریقے سے عالمگیر مسجد میں رمضان کون سی تاریخ کو ہے؟ عالمگیر مسجد میں اتوار 14 ہو جائے گی، 15 اتوار کو 15 تاریخ کو، اتوار 15 جولائی کو بعد نماز ظہر رمضان اور قرآن کے حوالے سے مولانا محمد یوسف مدنی صاحب عالمگیر مسجد میں بعد نماز ظہر بیان فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ تو افتتاحی تقریب ہوگی اس پروگرام کی جو رمضان المبارک میں ہر روز بعد نماز تراویح ہوا کرے گا. یعنی یہ کہ مولانا محمد یوسف مدنی صاحب ہر روز پڑھے گئے تراویح میں 1 یا 1.5 پارے کی خلاصۃ التفسیر بیان کریں گے عالمگیر مسجد میں. تو آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شریک ہوں. رمضان المبارک کا ایک اعلان میں نے یہاں کی تراویح کا کیا تھا. ان تراویح کے بعد جو ہے یہاں بھی ایک خواتین کے لیے مجلس ترتیب دی گئی ہے، اور وہ ہے روزانہ بعد نماز تراویح کے فوراً بعد خواتین کے لیے دین کے اہم مسئلے سیکھیے کے عنوان سے 20 منٹ کی تعلیمی و تربیتی نشست منعقد ہوا کرے گی، جس میں وہ تمام امور جن کا معلوم ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے سکھائے جائیں گے. ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز کے تحت قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کی تربیت دینے کے لیے 6 ماہی تربیت کا معلمات ہر 6 ماہ کے بعد اس کی کلاسز شروع کی جاتی ہے بنس روڈ میں اور یہاں بہادر آباد میں. تو یہ کلاسز شروع ہو چکی ہیں. جو خواتین صرف جو ناظرہ قرآن کریم پڑھی ہوئی ہیں ان کو قرآن کریم صحیح مخارج سے ادائیگی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور اس کے قواعد وغیرہ سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ ناظرہ قرآن کریم ہمارے معاشرے میں بچیوں اور بچوں کو پڑھانے کے لائق ہو جائیں. تو جو خواتین اس حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں وہ اب بھی داخلہ لے سکتی ہیں. دینی مدارس کی عالمات و طالبات ان کے لیے ایک 25 روزہ فن خطابت کلاسز کا یہاں آغاز کر دیا گیا ہے. چند دن ہو چکے ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اگر کوئی طالبات یا عالمات اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. یہاں عملی تربیت دی جاتی ہے عالمات اور طالبات کو تاکہ ان کی صلاحیتیں جو پالش ہو جائیں اور وہ معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. بھرپور کردار اس طریقے سے وہ ادا کر سکتی ہیں کہ یہاں ان کے اندر قوت گویائی پیدا کی جاتی ہے، درس قرآن و حدیث دینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، بیان کس طریقے سے کیا جائے اس ٹریننگ میں ان کو بالکل پالش کر دیا جاتا ہے. تو اس میں جو طالبات اور عالمات اب بھی داخلہ لینا چاہیں تو القرآن کورسز کی خدمات حاضر ہیں. مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کو 2 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک حکومت کی نااہلی کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے. ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید میرے بہنوئی اور زینب حاجیانی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. ہمارے ایک دوست عبد الرحمن
وہ خون کے کینسر میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ ہر ماہ ایک اور فہم قرآن کے حوالے سے اور رجوع الی القرآن کے حوالے سے ہر ماہ ایک اور اعلان کیا جاتا ہے، وہ ہے آسان ترجمہ قرآن کا۔ آسان ترجمہ قرآن 3 جلدوں میں آ رہا تھا، اب مکتبہ معارف القرآن والوں نے اس میں ایک اور جدت پیدا کی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو دوبارہ ایک جلد میں درمیانی کاغذ میں لے کر آئے ہیں، اور ہم یہاں جو ہے لوگوں کے اندر فہم قرآن جو ہے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، بالخصوص ہمارے جدید طبقے میں، تو ان کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ ہم وہاں سے کاسٹ ٹو کاسٹ لیتے ہیں اور یہاں کاسٹ ٹو کاسٹ دے دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، جتنا جو ہم ترجمہ قرآن کو عام کریں، لوگوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، تو ہم آسان ترجمہ قرآن کو جتنا بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں پھیلائیں، اتنا ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ دین کے قریب اتنا زیادہ آئے گا۔ ہم تحفے میں اور گفٹ کے طور پر دینے کی روایت قائم کریں، آسان ترجمہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ گفٹ کریں اپنے دوستوں میں۔ حضرات اور خواتین شادیوں کے اندر یہ گفٹ کرنے کی روایت پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین سے قریب آئیں۔ اس کی لینگویج آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، بالکل ایزی لینگویج ہے، تاکہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے معانی سے قریب آ جائیں۔ جی جی دعا کریں۔ ایک آخری اعلان سن لیں۔ ممتاز سعودی عالم ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کی معرکۃ الآراء تصنیف زندگی خوشگوار بنائیے، باہر اسٹال پر دستیاب ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں سے معاملات کرنے کے حوالے سے یہ ایک منفرد تصنیف ہے، اور ساری مثالیں سیرت النبی اور سیرت الصحابہ سے دی گئی ہیں۔ یہ ایک منفرد تصنیف ہے اور اب تک لاکھوں میں چھپ چکی ہے۔ ایک اور اہم اعلان وہ یہ کہ جامعۃ الرشید نے ایک شعبہ قائم کیا ہے، کلیت الشریعہ، جس میں ہمارے یہاں کے جدید تعلیم یافتہ طبقے یعنی گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس، ڈاکٹرز اور انجینئرز کو عالم بنایا جاتا ہے 4 سال میں۔ تو اس میں باقاعدہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے داخلہ لینے کا۔ تو باہر اسٹال موجود ہے کلیت الشریعہ کا۔ جو حضرات اس حوالے سے انٹرسٹڈ ہوں کہ بھائی جو ہمارے نوجوان ساتھی جنہوں نے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کر لی ہے اور وہ چاہ رہے ہوں کہ وہاں داخلہ لیں اور عالم بن جائیں، تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ اسی طریقے سے جامعۃ الرشید نے یتیم بچوں کی تربیت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے ماوا، تو وہاں بھی داخلے جاری ہیں۔ اس کی اہلیت کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے دوست اور ماوا کے چیئرمین جناب محمد آصف چامڑیا یہاں کلیت الشریعہ کے اسٹال پر ہی موجود ہوں گے۔ جو سوال و جواب آپ کو کرنے ہیں ان سے کر لیے جائیں۔ میں حضرت مولانا سے دعا کی درخواست کروں گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی رضا معافی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے پیغام کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ قرآن کو قدم قدم پر ہمارا مونس اور رفیق اور غمخوار فرما۔ اے اللہ جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کا کہا گیا ان تمام مقاصد کو پورا فرما۔ حضرت مولانا شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کو بلند فرما۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت اور اعلیٰ مراتب نصیب فرما۔ اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ
جو مقاصد اور جو سامنے رکھے گئے ان سب مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اس مجمع میں جو مرد اور عورت جائز مقصد لے کر آئے اللہ اس کی تمام جائز دنیاوی اور دینی حاجات کو غیب سے پورا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا اور صحت عطا فرما. مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اس ملک پر اور اس ملک کے رہنے والوں پر خصوصی رحم فرما. جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. جو خیر مانگی وہ نصیب فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بلا استحقاق نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ برحمتک یا ارحم. ذکی بھائی مولانا کے لیے راستہ بنا دیں، ان کو وہاں نماز پڑھنی ہے ابھی. الخیر ٹرسٹ کا بھی اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں رمضان سے متعلق کیلنڈر اور کتابچہ جو ہے رمضان کے فضائل پر موجود ہے، آپ حضرات لیتے ہوئے جائیں.